السلام علیکم پاکستان. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل شخصیت ہے. بڑے عرصے سے میں چاہ رہا تھا ان سے ڈسکشن کی جائے, کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ پاکستان میں بہت کم سنتے ہیں, مطلب اتنے ڈائیورس قسم کے خیالات. اور ان سے بات چیت میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی لیگیسی بڑی شاندار ہے. قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا نام. یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان میں شائستہ قسم کی پالیٹکس انٹروڈیوس کروائی تھی, جو پاکستان میں آج تو بالکل ہی کباڑا نکل چکا ہے, اور ہم ایسے لوگوں کو مس کرتے ہیں. اور یہ ڈائریکٹلی ان کی صحبت میں رہے ہیں 15 سال, اور ان کی والدہ بھی جماعت اسلامی کی ایک بہت ہی پرومیننٹ شخصیت ہیں, ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی. ان کو آپ نے اکثر سنا ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں آج محمد ابراہیم قاضی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا مجھے دعوت دینے کے لیے. جی, ان کو بلانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ٹویٹر پہ میں نے سب سے پہلے ان کو دیکھا, ان کو سننا شروع کیا, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں وہ سارے ان کو فالو کرتے ہیں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. مطلب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, اور وہاں پر ہم نے دیکھے ہیں جمعیت کے ڈفرینٹ رخ ہم نے دیکھے ہیں, لیکن جب آپ ان کو سنتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے ہیں. مطلب تو آج یہی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کی مطلب ماڈریٹ ویوز ہیں, بڑے بیلنس قسم کے ویوز ہیں, یہ انسپریشن کہاں سے آتی ہے. بتائیے سر, پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, آپ کا آج کل کیا کر رہے ہیں, اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے, اور قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا اس کے بارے میں. شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. جی, ذرا اس میں تھوڑا وقت گزر گیا, لیکن چلیں ابھی بڑی خوشی ہوئی آپ کے پاس آ کر. تو تعارف اس طرح ہے کہ میرا پورا نام محمد ابراہیم قاضی ہے, اور میرا جو ننیال ہے وہ زیارت کاکا خیل صاحب نوشہرہ, اور جو ددیال ہے وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہے. تو میں تقریباً پیدائش سے 11 سال کی عمر تک کوئٹہ میں رہا ہوں, اور اقرا آرمی پبلک اسکول کوئٹہ سے تعلیم حاصل کی ہے. اس سے پہلے APS کہکشاں ہوتا تھا, تو وہاں پہ جو ہے نا جی اپنی تعلیم حاصل کی. پھر لاہور آ گیا, تو لاہور میں والد صاحب کا پھر انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد ہی. تو اس کے بعد پھر 15 سال قاضی صاحب کے ساتھ ہی, یعنی مطلب انہوں نے ہی پھر پالا. تو جو صحبت کی آپ نے بات کی وہ اس طرح سے ہی تھی, کیونکہ منصورہ میں رہائش تھی, اور پنجاب اسکول یہاں پہ ہے, اس میں اپنی تعلیم مکمل کی میٹرک. پھر اس کے بعد انٹر بھی لاہور سے ہی کیا, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میں. اور اپنا گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن UMT سے کی, اور وہیں پہ پھر ملازمت اختیار کر لی جو ہمارے استاد تھے حسن سید مراد رحمہ اللہ, تو ان کے ساتھ رہا, اور 17 سال سے انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ, اسی گروپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. تو آج کل اسی کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں کچھ وہ چل رہے ہیں. جی, تو ان سے فورن پالیسی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے, لیکن سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ماڈریٹ تھنکنگ آج کل کے دور میں بڑی ضروری ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے ریجن کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ مطلب ریلیجن کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں لوگ پالیٹکس میں, کچھ لوگ اس میں فورس کا بھی یوز کر رہے ہیں. تو آپ یہ چیز کہاں سے آتی ہے, اتنے بیلنس قسم کے ویوز؟ فورن پالیسی پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کو ٹویٹر پہ میں نے دیکھا ہے کہ لیفٹ والے بھی بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور فالو کرتے ہیں, وہ کیا ریزن ہے اس کی کیا انسپریشن ہے؟ اچھا, پہلی تو بات یہ کہ میں کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہوں نا, میں کوئی کلیم کرتا ہوں کہ میں اسکالر ہوں, اور جو تربیت ہے وہ تو پہلی تربیت گاہ تو ظاہر سی بات ہے ماں کی گود ہی ہوتی ہے. تو والدہ نے بڑی تربیت کی ہے, اور مطلب یہ کہ بڑوں کا احترام کرنا, اور ویسے ہی جو ایک ہمارے پشتون جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے اندر تھوڑا سا یعنی مطلب حیا والا ایلیمنٹ اور لوگوں کا احترام کرنا, اور یہ ساری چیزیں اس میں ویسے ہی گھر سے ہی شامل ہوتی ہیں. اور تو یہ والدہ کا سارا ہے اس کے اندر. میری والدہ نے میرے اوپر بہت, بچپن میں بہت شرارتی تھا میں, لیکن میری والدہ کا میرے اوپر بڑی انہوں نے میرے اوپر محنت کی ہے.
اور یہ میں نے ادھر سے ہی حاصل کیا. جہاں تک ویوز کی بات ہے, جو دین کی شروع سے جو تعلیم تھی وہ تو والدہ سے ہی سیکھی تھی. قرآن بھی انہیں سے ہی پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ بھی انہیں سے ہی پڑھا تھا, کیونکہ وہ والدہ کہتی تھیں پوری دنیا کو میں درس دیتی ہوں اور تو اپنی اولاد کو بھی. تو میں نے اور میری بہن نے قرآن انہیں سے ہی سیکھا تھا. اور پھر یہ تھا کہ چونکہ رہائش منصورہ میں تھی تو وہاں پہ پاکستان کے پائے کے علماء کرام اور یہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے تھے, تو ان سے گاہے بگاہے بات چیت بھی ہو رہی ہوتی تھی. اور چونکہ میں قاضی صاحب کے ساتھ بچپن میں یعنی مطلب کم عمری میں یتیم ہو گیا تھا, تو میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا اپنے قاضی صاحب. تو وہ مجھے ہر جگہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے, تو اپنے پوری دنیا میں ان کے ساتھ گیا ہوں. اور انہوں نے میری خاص اپنے اس میں یعنی مطلب اتنی تربیت شاید اپنی اولاد کی بھی انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کی جتنی میرے ساتھ, تو ان کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق تھا. آپ نے تو بہت سے پولیٹیشینز کو بڑا کلوزلی دیکھا ہوگا جو ان سے ملنے آتے تھے. ہاں جی, میں نے ان تمام ہی جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ میں پرسنلی ان کو دیکھا ہوا ہے اور ان کو میں اسسٹ کرتا تھا. اور خاص طور پہ جو آخری ان کے 4 سال تھے جب وہ جماعت کی عمارت سے سبکدوش ہو گئے تھے, تو اس کے بعد تب میں ان کے ساتھ بڑا بھرپور بہت زیادہ کلوز تھا. ان کے سارے معاملات اور ان کی جتنے بھی کرسپانڈنس حکومت کے ساتھ PR یہ وہ سارا کچھ, وہ اس میں میرا ایک بڑا خاص رول تھا کیونکہ میں ساتھ ہی تھا. تو ادھر سے مجھے کافی زیادہ وہ ملا, تعاون ملا. جو ماڈریٹ ویوز کی بات ہے تو ان سے وہ ہمیشہ مجھے مطالعے کے اوپر بہت زور دیتے تھے. حالانکہ مطالعہ کرنا آپ کو آج کل پتہ ہے لوگ زیادہ کتابیں وغیرہ اور ان سے دوری بھاگتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ میں ایک جامعہ میں تھا, UMT کے ساتھ تعلق تھا, تو وہاں پہ جو میرے استاد تھے والد کی جگہ تھے اور وہ جو ان کا مربی تھے میرے, تو ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ علم کے ساتھ ایک تعلق تھا کتابوں کے ساتھ. اور ان کی وہ بہت نفیس آدمی تھے, تو وہ ادھر سے وہ شوق پڑ گیا مطالعے کا. تو قاضی صاحب بھی کتب بینی کے حوالے سے بہت وہ کرتے تھے, ایمفیسس تھا ان کا. اور جو ڈاکٹر حسن تھے وہ بھی اس چیز کے اوپر بہت توجہ دیتے تھے. تو ان کی شفقت اور ان کی وہ رہنمائی کی وجہ سے تو وہ جب کتابیں پڑھی اور لٹریچر پڑھا اور قرآن کا مطالعہ کیا, پھر لوگوں کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوئی, پھر ورلڈ ویو یعنی مطلب دنیا کے تمام تقریباً حصوں میں ٹریول کر چکا ہوں. وہاں پہ مختلف کانفرنسز میں علماء کرام کو پوچھا اور مطلب دیکھا, ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. اور مطلب یہ مسلم نان مسلم یعنی مطلب ہر جگہ میں کہ وہ ایک فلیور ملا, تو اس سے پھر یہ ذہن سازی اور ہوئی. اور یعنی مطلب یہ کہ وہ جو لٹرلسٹ پوائنٹ آف ویو ایک ہوتا ہے نا, وہ ہٹ درمی وہ جو تھی وہ نہیں رہی. وہ اصولوں پر یعنی مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اصولوں پر آپ وہ نہیں کرتے کمپرومائز. ہاں, اصول تو جو ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں, ان میں کوئی وہ میں اور آپ سب لوگ ایگری کرتے ہیں اس کو, جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہیں جو مین میڈ ہیں یا جو آپ کے اپنے مینرز ہوتے ہیں وہ, تو اس میں ایک جو اہم جس چیز سے میں بہت متاثر تھا وہ ہمارے امام مالک کا ایک قول تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے نا تو وہ اپنی خوبیوں کے ساتھ جاتا ہے. تو ہر مسلمان کی کچھ خوبیاں جو ہیں ان خوبیوں کو انہوں نے پرلز کا نام دیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جائیں تو اپنے کردار سے اور اپنے کیریکٹر کے ساتھ اور اپنی اخلاق سے, ٹھیک ہے نا, وہ بلند اخلاق سے جو ہے نا لوگوں کو متاثر کرنا, بجائے یہ کہ تقریر اور مطلب جوش خطابت اور مطلب یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں, اپنی بات چیت سے اور یعنی مطلب یہ لوگوں کے ساتھ نرم رویے سے, ٹھیک ہے نا, اور ان کی بات سننے سے. اور خیر ہے اگر کوئی آپ کو مطلب یہ کہ تکلیف بھی پہنچاتا ہے تو ان کو درگزر کرنے سے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں مطالعے کے ساتھ. اور جب آپ کا مطالعہ وسیع جتنا ہوتا جاتا ہے تو یعنی مطلب آپ اگر ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں تو آپ ایک انسان کی ساری زندگی پر محیط جو اس کا مشاہدہ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ. تو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, دوبارہ بار بار بھی پڑھی ہیں,
اور اس کی وجہ سے یہ جو بھی لوگ ہیں مطلب مختلف طبقوں کے، وہ مختلف الخیال، وہ ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اصل میں ان کے ساتھ جو میرا اصل رشتہ ہے وہ تو انسانیت کا ہے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکسپوجر اور آپ کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ انسان کو تھوڑا سا بنا دیتا ہے اس طرح کا کہ اس میں برداشت آ جاتی ہے، اس کے ماڈریٹ ویوز ہو جاتے ہیں کہ سب کے خیالات کو وہ پھر ساتھ لے کے چلتا ہے، سنتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے آج کل۔ مجھے آج کل آپ کے بتائیے جو کرنٹ جماعت اسلامی کی جو سارا سسٹم ہے اور جمعیت کی بھی کچھ کنٹروورشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے تھے اور جمعیت والے آتے تھے اور وہ چپیڑے مارنا شروع کی۔ سب سے پہلے تو اس کا بتائیں اور پھر ہم وہ جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں کہ کرنٹلی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ ان کی معرض وجود میں آنے کی وجہ کیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں میں بتاتا ہوں کہ مولانا سید ابو العالی مودودی جو تھے وہ بر صغیر کے ایک مایہ ناز عالم دین تھے، اور انہوں نے تحریک پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے مسلمانان ہند کی جو سیاسی بصیرت تھی اس پر کتابیں لکھی، اور جب ان کے اوپر یہ جو کلرجی تھی اس ٹائم کی، وہ جب حملہ آور ہوتی تھی مسلم لیگ میں قائد اعظم کے اوپر اور علامہ اقبال کے اوپر، تو وہ منطق سے اور اپنی آئیڈیالوجی سے اور اسلام کی علم صحیح سے اس کا دفاع کرتے تھے کہ ہمیں واقعی ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے۔ وہ کرٹیکل تھے مسلم لیگ پہ، ہاں مسلم لیگ پہ کرٹیکل تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کی قیادت ہے وہ اسلام کی جو سٹینڈرڈز ہیں ایک لیڈرشپ کے، وہ یعنی وہ تو دیکھیں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریننگ تھی اور وہ جو خلفائے راشدین کے حوالے سے جو ان کا پورا ہسٹری ہے، تو وہ اس کے حساب سے ایک سٹینڈرڈ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا تھا، جو ظاہر سی بات ہے ہمیں محققین سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے، تو وہ ان کا ایک سٹینڈرڈ تھا۔ تو چونکہ دنیاوی اور دینی دونوں علوم کے وہ ماہر تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے جو ایک انسان اگر ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے کسی بھی نظریے کے اوپر اگر وہ بلیو کرتا ہے تو وہ پورے طریقے سے اس میں شامل ہو، یہاں تک کہ وہ ایک موقع کے اوپر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر تو میں قرآن اور حدیث اور اس کا مطالعہ خود سے نہ کرتا اور اگر میں بلیو کر لیتا کلرجی کے اوپر سارا کچھ، تو میں متنفر ہو جاتا اسلام سے، اور مجھے واپس لانے کے لیے خود مطالعہ جو ہے اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا۔ انہوں نے پھر کارل مارکس کو بھی پڑھا اور مطلب کمیونزم، سوشلزم، سیکولرزم، ہر چیز کو پڑھا، پھر اس کا انہوں نے رد بھی کیا۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسے واحد عالم دین تھے جو اسلام کا جو تصور حیات ہے اس کے اوپر یکسو تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک جغرافیے کا نام نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہم یہ جب کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ یہ جغرافیہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسلام ہی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی نظریہ حیات ہے، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا جی، دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ تو یہ وہ واحد تھے جو نہ کبھی کانگریس میں رہے، نہ کبھی مسلم لیگ میں رہے، نہ کبھی وہ برطانوی اسلامی کے، تو اس وقت وہ خلاف تھے نا سارے لیڈرشپ کے، وہ پالیٹکس جوائن کرنی نہیں چاہیے، پہلے تو یہ تھا۔ وہ اس ٹائم کے اوپر جب یہ آئے، دیکھیں وہ دعوت و تبلیغ اور اس کا تھا، لیکن مولانا مودودی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا، جو ان کی سنت تھی، یعنی انہوں نے سیاست بھی کی، انہوں نے جہاد بھی کیا، انہوں نے علم کے میدان میں بھی کیا، دعوت و تبلیغ بھی کی، سب کچھ کیا انہوں نے۔ لیکن شروع میں جب وہ قریش مکہ کی بات آتی ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ شروع کی تو وہاں پہ تو انہوں نے لڑائی وغیرہ نہیں کی نا، دعوت نے ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا، پھر اس کے بعد ان کو ہجرت بھی کرنی پڑی، پھر شعب ابن ابی طالب میں بھی ان کو جانا پڑا، کتنے سال وہاں پہ ان کے اوپر سارا کچھ ہوا۔ تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا مودودی نے بھی
یہ ان کو کانگریس کو اور ان کو، حالانکہ موہن داس کرم چند گاندھی نے بھی ان کو اپروچ کیا کہ وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ نہیں شامل ہوئے. اور یہ جب علامہ اقبال نے ان کو دعوت دی کہ یہ ایک چودھری نیاز صاحب تھے ادھر مشرقی پنجاب میں، ان کی زمین تھی وہاں پہ، ایک وہ بنانا چاہتے تھے ایک آئیڈیولوجیکل سینٹر آف ایکسیلنس اسلام کے حوالے سے. تو اس میں ان کو پوری بر صغیر میں اگر ان کی نظر گئی علامہ اقبال کی تو مولانا مودودی پہ گئی، ان کی کسی اور پہ نہیں گئی. انہوں نے ان کو خط و کتابت کی، پھر ان کی ملاقات ہوئی، پھر مولانا ان کی دعوت پہ شفٹ ہو گیا. اچھا، اس کی گواہی جاوید اقبال صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے دی ہے کہ یہ ایسے ہی تھا. تو پھر یہ ہوا کہ مولانا نے جب یہاں پہ وہ آ گئے اور انہوں نے کام شام شروع کیا، پھر جماعت اسلامی کی ظاہر سی بات ہے بنیاد پڑی، پھر وہ بنیاد میں مختلف، یعنی دیکھیں ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے نا. پھر یہ ہوا کہ ان کو یہ بھی یعنی مطلب انہوں نے یہ سوچا مولانا مودودی نے کہ اگر ٹھیک ہے یوتھ اور جو طلبہ ہیں ان میں ایک علیحدہ تنظیم کی ضرورت ہے. دیکھیں قائد اعظم کا ایک سلوگن ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن، تو اتحاد تنظیم ایمان، ٹھیک ہے نا. تو جو تنظیم ہے، نظم و ضبط ہے، یہ تو قائد اعظم اور اسلام کی بھی یہ سنہری اصولوں کے مطابق ہے. تو مولانا چاہتے تھے کہ طلبہ بھی منظم ہو اور معاشرتی طور پہ جو غیر طلبہ یعنی مطلب اکائیاں ہیں کسی بھی سوسائٹی کی، ہماری جو مسلم سوسائٹی، وہ بھی منظم ہو. تو وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے اس میں امبریلا کے انڈر کر دی اور طلبہ کو انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں کر دی. لیکن یہ بہت آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں، لیکن اگر اس کا آپ پڑھیں دستور اور وہ ساری چیزیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اچھا، اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے نا، اس کو وہ ایک ملک گیر تنظیم ہے، اور وہ آپ اس کو پنجاب یونیورسٹی کے پیراہن میں نہ دیکھیں. پنجاب یونیورسٹی تو ایک جامعہ ہے نا جی، تو یہ پورے ملک میں ہے. اسلامی جمعیت طلبہ جیسی تنظیم جو ہے وہ یعنی مطلب پورے پاکستان میں نہیں ہے، ہر کونے میں، یعنی مطلب گوادر سے لے کر چترال تک جدھر آپ چلے جائیں. ان کی ایک تو خصوصیت سب سے اچھی ہے کہ آپ کو کہیں بلڈ چاہیے ہونا تو آپ جمعیت کے گروپ سے رابطہ کریں. یار یہ دیکھیں ہر قسم کے، آپ یہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تو پاکستان کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، 10,000 کارکنان شہید ہو گئے 1971 میں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ان کے خلاف پورا وہ آپریشن ہوا، ابھی بھی وہ لوگ ان میں جو یعنی مطلب کینگرو ٹرائلز ہو رہے ہیں اور اس میں وہ چلے گئے. بنگلہ دیش میں جو پاکستان کے ساتھ اینٹی تھی سب سے بڑی جماعت اسلامی ہی جی. ہاں جی، دیکھیں یہ بھی اس کا بھی ذرا تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے، اب 16 دسمبر بھی قریب ہے، سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے یہ ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن جو اپنے بڑوں سے سنا ہے اور جو مطالعہ کیا، جس میں سلیم منصور خالد صاحب کی کتابیں ہیں، پھر خرم مراد صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی مشرقی پاکستان کے امیر تھے، تو ان کی کتاب ہے ایک لمحات، اور اس میں یہ جو جتنی بھی چیزیں، پھر حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ ہے جو سیکریٹلی پبلش ہوئی ہے اس میں سارے. تو دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جماعت اسلامی جو تھی نا، وہ یہ لوگ غلط الزام لگاتے ہیں کہ جماعت اسلامی فوج کے ساتھ تھی. نہیں، جماعت اسلامی میں مشرقی پاکستان میں جو لوگ تھے بنگال کے اندر، وہ تو بنگلہ دیش یعنی مطلب بنگالی تھے. بالکل. اور وہاں پہ جو ان کے تعلق تھا وہ شیخ مجیب اور ان کی وہ سارے لوگوں کے ساتھ تھا. اور شیخ مجیب تحریک پاکستان میں بھی آگے پیش تھے. 24 سال مشرقی پاکستان کا حصہ بھی رہا. یہ تو سب کچھ خراب ہوا آپریشن سرچ لائٹ کے بعد، ٹھیک ہے نا. اور وہاں اپنی پالیسی وہاں پہ وہ لمحات اور وہ کتابیں آپ پڑھیں نا، میں اس میں حیران رہ گیا جو تصور تھا ان لوگوں کا، جو بیوروکریٹ تھی اور جو وہاں پہ ہماری عسکری جو قیادت تھی، تو وہ اس نے بہت مس مینیج کیا ہوا تھا ہر چیز کو. اور وہ پھر یہ ہوا کہ پولیٹیکلی بھی یہ چیز ہو گئی کہ یہاں پہ وہ یعنی مطلب تم ادھر اور ہم ادھر والا، یہ والا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ بھی بڑا غلط تھا، یعنی ڈس انفرنچائز ہو گیا نا. اس کو آج کل یہ نئے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا وایا تھا اور یہ ہو گیا اور اس میں کون یہ آ سکتا ہے. تو یہ مطلب یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب ہوائی ہے وہاں پہ. وہ کسی میرے ایک جاننے والے انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں اگر امریکہ کے اندر 52 اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ایک ہوائی ہے، وہ پتہ نہیں کدھر بیچ میں پیسیفک اوشن کے اندر ہے. تو اگر وہ رہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے. دوسری ایک بات یہ تھی کہ
مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، یعنی خرم مراد صاحب کے شیخ مجیب کے ساتھ آنا جانا تھا، ٹھیک ہے، وہ مولانا مودودی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، فاطمہ جناح وہاں پہ آتی جاتی تھی، وہ بڑی مشہور لیڈر تھیں وہاں پہ، فاطمہ جناح کو ہروایا گیا، یہ ساری ہسٹری ہے ہماری۔ اچھا، اس کے بعد آپریشن سرچ لائٹ کیا گیا۔ اگست 1970 میں وہاں پہ جو جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں یہ اعلان کیا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ وہ نظامی صاحب تھے، انہوں نے وہاں پہ وہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن جیتے ہیں عوامی لیگ والے، حکومت ان کی یعنی مطلب رائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت انہی کو کرنی چاہیے، یہ انہوں نے اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب انہوں نے اعلان کیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ جب ہندوستان نے مکتی باہنی کو وہ کرنا شروع کر دیا، ٹرین کیا، اسپانسر کیا، اور وہاں پہ فوجیں آ گئیں اور سارا کچھ ہوا، تو پھر تو کفر اور اسلام کی جنگ ہو گئی نا، پھر تو پاکستان اور انڈیا کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو ایک کہا کہ پاکستان تو عقیدے کا نام ہے، تو مولانا مودودی نے اپنے عقیدے کے مطابق پاکستان کی متحدہ پاکستان کی حفاظت کی خاطر ان کو ہدایت کی کہ آپ لوگ پاکستان فوج کا ساتھ دیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ میں کلیئر کر دوں، جماعت اسلامی خود فوج کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، کیونکہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش تو آج بھی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، جماعت وہ تو سیاسی جماعت ہے، وہ ہندوستان میں بھی ہے اور وہ سری لنکا میں بھی، اور وہ نیپال میں بھی ہے، وہ تو ہر جگہ میں، ہر بر صغیر میں، ہر جگہ میں، کیونکہ دیکھیں وہ تو دعوت و تبلیغ کی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو کوئی اس طرح کے، تو پاکستان میں وہ پاکستان کی موومنٹ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کی ڈائیورسٹی آپ چیک کریں مولانا مودودی کی، کہ انہوں نے یعنی اسلام کی وہ جو پیراہن تھا اس کو اس طریقے سے آرگنائز کیا کہ وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ انہوں نے کوئی اس طرح کی تنظیم یعنی مطلب نہیں فاؤنڈ کی تھی کہ جس میں کوئی یہ والا ایلیمنٹ ہو کہ وہ چل نہ سکے، لیکن انہوں نے متحدہ پاکستان کی اپنے ان کو ہدایت کی کارکنان کو کہ جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ جائیں۔ تو بنگالی جو تھے وہاں پہ تو ویسٹ پاکستان کے لوگ بہت کم لوگ تھے، تو جو بنگالی تھے ان بنگالی جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے اور اسلامی جمعیت طلبہ سے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی، والنٹیئر کیا، یعنی مطلب جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وہ نہیں لڑے، انہوں نے البدر نامی تنظیم بنائی۔ پھر یہاں پہ لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا، وہ الشمس کو بھی ڈال دیتے ہیں، الشمس جو تھی نا وہ مسلم لیگ کی تھی، صحیح، لیکن ابھی انہوں نے وہ ایک صلاح الدین صاحب تھے، ان کو بھی پھانسی چڑھا دیا ہے، وہ ادھر پنجاب یونیورسٹی میں اس ٹائم پڑھ رہے تھے، وہ مسلم لیگ کے تھے، وہ مسلم لیگ الشمس سے تعلق تھا ان کا، لیکن وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں جو آپ کی مادر علمی ہے وہاں سے وہ پڑھے تھے اور ان کو بھی پھانسی دے دیا انہوں نے۔ اچھا، اس میں ادھر اسحاق خان خاکوانی صاحب اور ادھر کافی لوگ جو اس ٹائم پہ ان کے تھے کلاس فیلوز تھے، انہوں نے ادھر کینگرو کورٹ میں اپنی درخواست بھی دی کہ یار آپ یہ ہماری یہ درخواست گئی، یہ تو بیچارہ ادھر ہمارے ساتھ پڑھ رہا تھا، لیکن وہ جو بندہ تھا نا وہ کہتا ہے میں نے پاکستان کی حفاظت کی تھی، وہ بنگالی تھا، وہ اس کو یہ کہتے تھے کہ یار اس طرح نہ کہیں آپ کی کیوں اپنی زندگی کے پیچھے، وہ کہتے ہیں نہیں I have no regrets، ٹھیک ہے۔ یہ ان میں کسی بھی بندے نے ان سے معافی کی اپیلیں کروانے کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ معافی کی اپیل کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ اس کی تاریخ تھی، البدر میں انہوں نے کیا، البدر کی تاریخ ہے، انہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا، اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے ان لوگوں کو، اور پاکستانی فوج جو تھی وہ اس وقت جو تھی وہ جو پاکستان کا عقیدہ ہے اس کے لیے وہ لڑ رہی تھی، جو بھی غلطیاں تھیں وہ علیحدہ بات ہے، اس پہ پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وہ تھی، وہ کوئی انہوں نے ان کو یعنی مطلب بنگلہ دیش میں یا وہ جو ان کی وہ تھی، وہ ان کی وہ جو رائٹ تھا وہ تھا موجود، لیکن وہیں پہ ریاست پاکستان کا متحد ہونا بھی ضروری تھا، اس کی بھی سپورٹ کی، لیکن جب وہ ریالٹی دیکھیں when the facts change one should change his mind، یہ ایک برٹش فریز ہے، ایک اکانومسٹ ہے برٹش، اس نے یہ جو ہے نا یہ فریز دیا ہے، تو یہ کہا ہے، تو اس میں وہ فیکٹس جب چینج ہو گئے تو ریالٹی چینج ہو گئی، تو اس نئی ریالٹی کے ساتھ جماعت والے بڑے پریگمیٹک ہوتے ہیں، وہ شیپ شفٹنگ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی شیپ شفٹنگ کی، انہوں نے اپنے طور پہ دعوت و تبلیغ، دیکھیں محاذ مل جاتا ہے نا ایک نیا، تو یہ اس میں ایک کلیئرٹی آف تھاٹ بڑی ضروری ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی
مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے نا اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا، یہ ایسے ہی سب فضول. اس کی ریالٹی میں اگر آپ جائیں اس پہ مطالعہ کریں تو یہ بالکل ٹھیک قدم تھا. اور انہوں نے وہ عوامی لیگ کی جو برتری تھی وہ اس کو مانتے تھے جماعت اسلامی والے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ وہ حق دیا جاتا ان کو تو پاکستان نہ ٹوٹتا. لیکن وہ چونکہ یہ کہتے ہیں جی 1965 میں انہوں نے شروع کر دیا، تو اس طرح تو فاطمہ جناح کو بھی انہوں نے غدار قرار دے دیا. تو جس کا بھی یہ ان کا دل آتا ہے تو وہ اس کو یہ کر دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں ایبسولوٹ ریالٹیز کچھ نہیں ہوتی. دیر از نتھنگ بلیک اینڈ وائٹ، ایوری تھنگ یعنی ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ہاں ایبسولوٹ نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کا ساتھ دیا. لیکن کیوں دیا؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جغرافیہ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے پھر قربانیاں دی. تقریباً یہ بھی ضروری ہے 10,000 کارکنان نے اس وقت جام شہادت نوش کیا صرف پاکستان کی، یعنی مطلب یہ کہ حفاظت کی خاطر. قاضی صاحب تو اس کی کیا ریزن ہے کہ آج تک جماعت اسلامی پولیٹکس میں تو ایکٹیو رہی ہے، کبھی وہ رولنگ مطلب پاور میں نہیں آ سکی، کوئی رولنگ پارٹی نہیں بن سکی، وہ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں بات یہ، میں اس کو یہ سب سوال کرتے ہیں اور یعنی مطلب ہمارا پیمانہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو الیکٹورل پالیٹکس میں جیت جاتا ہے تو اسی کا ہوتا ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقتدار ملنے میں اور مقتدر ہونے میں فرق ہے، بڑا فرق. یہ بڑی زبردست بات کی ہے، ٹھیک ہے. اقتدار تو آپ کو مل جاتا ہے، پھر وہ نظام تو آپ نہیں بدل سکتے نا، نظام تو وہی ہے، انہی بیوروکریٹس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. بالکل، یعنی کہ یہاں سے میں بات کروں کہ اقتدار تو بڑے بڑوں کے پاس آیا ہے لیکن چینج کچھ نہیں آیا. تو وہ مطلب سیریمونیل پرائم منسٹر بننا یا مصنوعی طور پہ وہ یہ سارا کچھ وہ لینا. مقتدر جو ہے نا وہ حلقے وہ یہ نہیں ہوتے جو دکھائے جاتے ہیں. یعنی مطلب آپ دیکھیں نا آئین کی بالادستی پہ اگر ہم بات کریں تو آئین کہاں پہ کی بالادستی کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کتنا عرصہ امیریت رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری جو یعنی مطلب یہ کہ فریٹرنیٹی آف ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری بالکل ہی تباہ ہے. ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم جمہوری معاشرہ واقعی ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. لیکن جماعت اسلامی نے جب بھی اس میں رول پلے کیا، جب بھی کوئی ایک سیٹ بھی رہی ہے، اگر 2002 میں البتہ ان کی مشرف دور میں مشرف کے ایڈجسٹمنٹ ہوئی، ہاں جی، تو وہ اس میں ایم ایم اے کے دور میں یعنی مطلب مجھے یاد ہے کوئی 32 ایم این ایز تھے، اور وہ یعنی مطلب کراچی کا ناظم میئر جو تھا وہ نعمت اللہ خان صاحب تھے، اور یہ سارے لوگ تھے. ان کا شاید پیک تھا، یعنی کہ سیٹس یہ قاضی صاحب کی عمارت تھی. تو 2002 سے لے کر 2007 تک جماعت یعنی مطلب سراج الحق صاحب جو ابھی امیر ہیں جماعت کے، کولیشن گورنمنٹ، ہاں جی، وہ فائنانس منسٹر تھے. پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی فائنانس منسٹر رہے کے پی میں، اور جماعت کے وہ 8 ایم پی اے تھے جنہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ کام کیا ایز اے ان کولیشن گورنمنٹ. تو جماعت اسلامی رہی ہے. اب جو دستور جب بنا تھا 1973 کا آئین جو تھا کانسٹیٹیوشن، اس میں سینیٹر پروفیسر غفور احمد صاحب تھے اس ٹائم کے اوپر، تو وہ دستور ساز کمیٹی کے ممبر تھے. ہاں جی، تو وہ ان کا بڑا احترام بھی ہے سارے معاشروں میں. وہ بھی ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل ہے کہ ان کا ہر جو مخالف سے مخالف ترین آدمی وہ بھی احترام کرتا ہے. تو میں نے پھر نعمت اللہ خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان کا بھی ہر جگہ میں احترام ہے، ٹھیک ہے نا. تو تعریف تو وہی ہوتی ہے جو آپ کا مخالف کرے. تو ان سارے لوگوں کی معاشرے میں بڑی رسپیکٹ ہے. وہ صرف جماعت اسلامی، دیکھیں جو جماعت اسلامی کی قیادت ہوتی ہے نا، میں آپ کو اس میں ایک بات بتا دوں، ان کے ایک بڑی زبردست ایک ان کی کوالٹی ہے. جماعت اسلامی کے جو قائدین ہیں وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پولیٹیکل گروپ کے کوئی وہ ہیں، وہ ہر کسی کو اپنا سمجھتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، دل سے سمجھتے ہیں. یعنی مطلب اگر آپ ہیں اور میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ایز اے پاکستانی ہے، تو وہ میرے لیے جماعت اسلامی سے زیادہ محترم ہے، ٹھیک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں پہلے، اور جماعت اسلامی اور یہ چیزیں تو یہ تو ہم نے اپنے تزکیہ نفس اور اپنی نظم و ضبط اور اپنے تنظیم اور اپنی جو اسپیس ہے اس کے لیے سوشل، یہ تو اس کے لیے ہے نا. لیکن میں اور آپ تو میں تو شناختی کارڈ میرے پاس پاکستانی ہے، پاسپورٹ پاکستانی ہے، تعلیم ساری میں نے یہاں پہ حاصل کی ہے. تو مطلب یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ پاکستانی ہونا زیادہ بڑا رشتہ ہونا چاہیے بجائے آپ کا
کسی پارٹی ٹو پارٹی. نہیں دیکھیں ہم پاکستانی ہیں نا جی, تو میرے لیے ہر پاکستانی, مجھ سے یہ لوگ پوچھنا, میرے لیے ہر پاکستانی میرا خاندان کا ممبر ہے, میرا فیملی ممبر ہے, چاہے رائٹ ہو لیفٹ ہو. ہمارے ہاں اتنی وہ بن گئی ہے, ڈویژن ہو گئی ہے کہ رائٹ کا ایک اپنا گروپ جا رہا ہے, لیفٹ کا رائٹ ہو لیفٹ ہو, کسی بھی مکتب مطلب یہ کہ فکر سے ہو, سیکولر ہو, اسلامسٹ ہو, مطلب جو بھی ہو. اب یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے, آپ نے خود ہی مینشن کی ہے کہ ہمارے ملک میں مطلب پوٹینشیل ہے کہ کوئی کہے کہ میں سیکولر ہوں, سڑک پہ کھڑا ہو کے اور اس کو لنچ کر دیا جائے گا. جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی سیکولر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی لا دین ہے یا اس کو آپ قتل کر دو. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں انکلوسیو قسم کا, ہم ایک ڈائیورس معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں پہ کئی کلچر ہیں, 200 کلومیٹر بعد پاکستان میں کلچر چینج ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں برداشت کی بڑی ضرورت ہے پاکستان کو ایز اے قوم. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو دیا ہے کہ سوچنے اور سمجھنے اور سلیکٹ کرنے کی اور اپنے لیے چیزوں کو مطلب اپنانے کی صلاحیت دی ہے. A man lives with on the sweat of his or her eyebrows. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں سیکولر پاکستان میں جو سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے نا وہ ویسٹ والا نہیں ہے. یہاں پہ وہ سیکولر ہے لیکن وہ ہے تو مسلمان, بالکل, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, وہ مطلب یہ کہ نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے, وہ اپنے آپ کو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پتہ نہیں لادین ہوں یا اس طرح کی بات نہیں کرتا کوئی. وہ جو پاکستان کے سیکولر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, یا لبرل ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, بالکل, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں, ساری چیزیں. بس وہ ان کو وہ جو ایک جو ان کی جو اصل میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ایک غلط چہرہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے. اور ان کی جو اس کی وجہ سے وہ بیزار ہیں. نہیں, وہ بیزار تو ہیں, لیکن دیکھیں میں نے آپ کو ایک شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اسلام پورے نظریہ حیات ہے, کوڈ آف لائف ہے نا. تو اسلام کی جو ایتھوز ہیں اس کے اندر ڈسپلن بہت ضروری ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ڈسپلن نہیں مطلب یہ کہ آپ گناہ نہیں کر سکتے, آپ نے مطلب گناہ کی جگہ نیکی کرنی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ دین لوگوں کے لیے آسان کر کے پیش کیا کرو, یعنی اس میں مشکلات نہ ڈالا کرو. تو یہ جو پاکستان کی خاص طور پہ نا ہمارا سیکولر بھی اتنا کنزرویٹو ہے کہ اس کو یہ سیکولر کہنا غلط ہے, یعنی میرے اپنے ذہن میری اپنی یہ مینٹالٹی ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ انٹالرنس کی جو اصل وجہ ہے نا وہ عدم برداشت کی اصل وجہ جہالت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ریلیجیس ہے یا یہ اس طرح, یہ جہالت ہے. جہالت نہ ریلیجیس ہوتی ہے نہ وہ سیکولر ہوتی ہے, جہالت ہوتی ہے. یہاں پہ یہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں آپ فرض کریں کہ یہاں پہ جو سول رائٹس موومنٹس ہیں یا جو بھی ہیں, اب یہ آسمہ جہانگیر ہیں یا اس طرح کے, تو ان کو یہ رائٹ والے بھی بڑا احترام کرتے تھے ان کا, اور لیفٹ والے بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یعنی مطلب یہ کہ ہمارے ملک میں بہت ساری اس طرح کی ایگزامپل ہیں. ہاں جی, اب قاضی صاحب کا آپ نے یہ ذکر کیا, دیکھیں وہ انتہائی مطلب یہ کہ ماڈریٹ آدمی تھے, اور وہ سوچتے تھے تو وہ بات کرنے سے پہلے سوچتے تھے کیا اس کا فائدہ ہے, اگر یہ میں بات کروں گا تو اس سے کس کو نقصان ہوگا, کس کو فائدہ ہوگا. اور جغرافیائی لحاظ سے کیونکہ انہوں نے وہ کلرجی سے تو تھے نہیں, نہ کلرک تھے نہ وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے, وہ تو پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے, MSc جیوگرافی انہوں نے کی ہوئی تھی, تو اور وہ بزنس مین تھے. تو لیکن یہ تھا کہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ مطلب یہ کہ مردم شناس تھے, وہ کسی سے بات کرنے سے پہلے یا کسی جگہ میں, اب کلنٹن سے وہ ملے تو ان کو پتہ تھا کہ بل کلنٹن کو میں نے کیا بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی وہ ایک تقریر ہے, وہ یعنی مطلب اتنی زبردست ہے کہ وہ مسلم سویلائزیشن کی ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہے, جو انہوں نے دوحہ میں ایک موقع کے اوپر کی تھی, وہ کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ان کی فیس بک پہ بھی ہم نے شیئر کی ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ وہ جو بات کرتے تھے نا تو وہ اتحاد کی کرتے تھے. تو ہمارے پاس آلریڈی اتنے لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں, تو اتحاد کی تو کوئی بات ہی نہیں پھیلاتا, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, پولیٹیکل یونٹی جو ہے نا جی, دیکھیں ابن خلدون کی یہ جو مقدمہ ہے, جو بک ہے, اس کے اندر یہ صاف واضح طور پہ لکھا ہے ابن خلدون نے, ہی واز اے منسٹر ڈپلومیٹ, ٹھیک ہے نا, بیوروکریٹ.
وہ یہ کہتا تھا کہ سوسائٹیز ریکوائر سالیڈیرٹی، یونٹی ڈز ناٹ مین کنفارمیٹی، کہ معاشروں کے اندر اتحاد ضروری ہے، اور اتحاد متحد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ہر چیز سے اتفاق کر رہے ہیں، یعنی آپ اختلاف کر کے بھی اتحاد کر سکتے ہیں. یہی چیز پاکستانیت کی بیسیکلی ایلیمنٹ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، ضرورت ہے جس کی مسنگ ہے. ایک اور چیز یہ کہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں سوسائٹی جو ڈیولپ ہوئی ہے جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں. چین کی ایگزامپل ہے. اب چین میں جو ہمارے کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے تو غربت ہے، تو چین میں بھی کافی غربت تھی. آپ اگر پیچھے جا کے ہسٹری میں دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو غربت سے نکالا ہے، ٹھیک ہے نا. اس غربت سے نکالنے میں ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ جو کنفوشیس جو تھی، وہ کار فرما تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ محنت کریں اور اکٹھے رہ کے محنت کریں. اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو منوایا، یعنی کر کے جو بھی انہوں نے ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس سے قطع نظر ہمیں ان کی ڈومیسٹک افیئرز میں وہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن ان سے یہ اچھی ایگزام، یعنی ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا بیڈ، وہ لینے کی تو ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ترکی میں ایگزامپل ہے جو میں سب کو یہ بتاتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ وہاں پہ اس جو مسلمان ہیں اور سیکولر ہے، یعنی اسلام، وہاں پہ سیکولر بہت سیکولر ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے آپس میں، یعنی مطلب یہ کہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے پچھلے 18-20 سال سے، لیکن ان کے آپس میں ٹھیک ٹھاک، یعنی جو رولنگ پارٹی ہے، تو رولنگ پارٹی کے اندر وہ سارے ہر قسم کے افراد شامل ہیں، حجاب والے بھی ہیں، بغیر حجاب کے بھی ہیں، اسکرٹ میں بھی پھرتے ہیں. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آج کل کی جو ہماری، یہ ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کا لباس ہے، یا یہ جو آپ کی ذہنی ساخت ہے، یا جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، یہ آپ کے کپڑوں اور ان چیزوں میں نہیں ہے، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زمانے کے نئے انداز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان نئے انداز میں آپ کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ، یعنی مطلب یہ کہ لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن وہ آپ جب ایشوز پہ بات آتی ہے تو وہ لوگ سب اکٹھے ہیں. اب جمہوریت کے اوپر 2016 میں جو انہوں نے ان کے اوپر شب خون مارا گیا تو وہ پوری قوم کھڑی ہو گئی ٹینکوں کے نیچے لیٹ. ہاں، وہ سارے سیکولر ان میں سب تھے اور مذہبی سارے تھے، وہ ہر قسم کے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے نا. ہاں، وہ نہیں کہ وہ ٹینکوں کے نیچے، اچھا، لیکن انہوں نے دیکھے نا ان کا جو یونیفارم کا احترام تھا وہ بھی کیا. ان کو انہوں نے پکڑا، ان کو حوالے کیا، بیرکوں میں واپس بھیجا. یہ نہیں کہ لیکن لیٹ گئے نا. تو وہ ان کی جو فوج تھی، وہ ان کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ اپنی قوم کے اوپر، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جی ہم اپنے قوم پہ نہیں کر رہے. لیکن کچھ جو انہوں نے کیا ان کو پکڑا گیا. کسی نے یعنی آپ دیکھیں پتہ نہیں F-16 تک نے حملے شروع کر دیے انقرہ کے اندر، اور پتہ نہیں وہ ایک آپ وہ دیکھیں وہ بندے کا دماغ، پولیس اسٹیشن اڑ گئے تھے، یعنی بہت، یعنی اچھا وہاں پہ فوج کے اندر ایک وہ کمانڈو ہے، وہ عمر نام ہے اس کا، وہ شہید ہو گیا ہے. وہ پہلا تھا جس نے چراٹ میں ادھر ٹریننگ لی ہے. اس نے جو اپنا باغی کمانڈر تھا اس کو قتل کر دیا. وہ جب نکل رہا تھا نا، وہ جو یعنی وہ برج پہ ایک جا رہا تھا جہاں پہ پبلک پروٹیسٹ کر رہی تھی، تو وہ عمر اس کا نام ہے، وہ ہر سارجنٹ تھا، وہ تو ادھر چراٹ میں SSG کی ٹریننگ لے کے گیا ہوا تھا. تو وہ شہید ہو گیا. وہ ہر سال اس کی وہ برسی منائی جاتی ہے. یعنی وہ فوج کے اندر بھی ان کا وہ شعور ہے سیاسی، نہیں وہ بھی سیکولر تھے ان کے، وہ کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں ہو. ٹھیک ہے، آپ سیاسی طور پہ اردوان سے بھی اختلاف کریں، آپ پین اسلامزم کی جو 70s 80s والی آئیڈیالوجی تھے اس سے بھی آپ اختلاف کریں، وہ تو خیر کامیاب نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے نا. ان میں وہ جتنے بھی لوگ تھے، وہ کوئی قتل ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، یعنی مطلب شاہ فیصل کو مرڈر کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کو، تو وہ سب چلے گئے. تو اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ان کے مخالفین تھے. اور ہم یہ، لیکن ہماری ریالٹی جو ہے نا، دیکھیں ریالٹی میں رہنا چاہیے، بندے کی پریگمیٹک اپروچ ہونی چاہیے. تو ہماری پریگمیٹک اپروچ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم لوگ سب لوگ ایک قوم ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے اندر بہت سارے فیملی میں بھی اختلافات ہوتے ہیں تو وہ ہونے چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو انہیں مارنے مرنے پہ نہیں آنا چاہیے. آپ نے ایک دفعہ ٹویٹر پہ ایک بندے کا جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اب ہم ان سیکولر اور چھوٹے کپڑے پہننے والوں کی بات سنیں گے. جی، پھر آپ نے وہ ترکی کی ایگزامپل دی تھی. ہاں جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ٹرکی میں چھوٹے کپڑے ہوں
یا مرغے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈسکریڈٹ کر دو کہ ڈیلیٹ تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں میری بات سنیں, معاشرے میں ہر قسم کا نہیں فلیور ہوگا. دیکھیں آپ کو کیا پتا کہ ایک خاتون اگر ہے فرض کریں اس نے اگر کم کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ کم کپڑے پہنے والے آپ سے زیادہ نالج ہو, یا میں نے کئی ایسے بھی دیکھیں کم کپڑوں والے تو نہیں, لیکن مطلب جو ماڈرن جن کی آؤٹ لک ہے جو کہا جاتا ہے, ویسے تو آج کل حجاب میں بھی بڑا ماڈرنزم آ گیا, لیکن جو لوگ ماڈرن ہیں ان میں نے زیادہ لوگ دیکھے ہیں کہ وہ زیادہ کنزرویٹو ہے. وہ حجاب والوں سے بظاہر ماڈرن ہوتے ہیں, بظاہر وہ اندر سے زیادہ مطلب وہ 5 وقت کے میں ایسے کئی پروفیسرز اور ٹیچرز کو جانتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں ان کی نالج اسلام پہ زیادہ ہے, اور وہ لیکن وہ بس حجاب نہیں لیتی اور وہ نہیں کرتی, لیکن وہ اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی آئیڈیالوجی. وہ اپنا اب بے نظیر بھٹو صاحب ہیں پورے دنیا میں ایز اے فرسٹ مسلم ویمن پرائم منسٹر وہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ حیران ہوں گے میری والدہ سے اگر آپ سوال کریں کہ آپ کو قاضی صاحب کون بتاتا تھا کہ وہ آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے, تو وہ بے نظیر بھٹو تھی. میری والدہ کو انہیں حالانکہ سیاسی مخالفین تھے, پیک سیاسی مخالف بہت سخت, ہاں جی سیاسی, لیکن میری والدہ انہوں نے وہ کیونکہ کہتے ہیں دیکھیں وہ انہوں نے اپنے والد کو جس طریقے سے کیا گیا وہ انہوں نے وہ برداشت کیا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کدھر در کی ٹھوکریں کھائیں, پھر ملک بدل رہی, جو بھی ان کا. دیکھیں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ یہاں پہ کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے سوائے جماعت اسلامی کے. یہاں پہ جماعت اسلامی ایکسل کرتی ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے یار اسلامی جمعیت طلبہ نے پنجاب یونیورسٹی میں یہ کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں جو پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھا کبھی اس پہ کرپشن ثابت ہوئی ہے, کبھی پلاٹ ثابت ہوا ہے, کبھی کوئی کسی نے آپ کو دیکھا ہے کہ اس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ بالکل. یہی بس کہتے ہیں جی وہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے. اب یہ اس پہ ذرا سمجھنے کی ضرورت. اسلامی جمعیت طلبہ ایک نرسری ہے, نیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایسے لوگ آتے ہیں, خام مال آتا ہے جو تربیت یافتہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے. یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ آتے ہیں نا دور دراز سے, ان کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جمعیت جوائن کر لیتے ہیں. ہاں تو وہ ہر قسم کا ہوتا ہے. نہیں وہ اچھا اب یہ اسلامی جمعیت طلبہ ان کو کیا کرتی ہے, وہ جب آ جاتی ہے نا, دیکھیں وہ اپنا نام تو ان کو دے دیتی ہے لیکن ان کی تربیت بھی کرتی ہے نا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کو مسجدوں میں بٹھاتی ہے, ان کو لیکچر دیتی ہے, ان کی نظم و ضبط کا. اور دیکھیں ہر 14 اگست کو ریلی نکلتی ہے وہ مشل بردار. میں نے ہر بچپن سے آج تک میں نے وہ پاکستان کے لیے وہ مشل بردار ریلی میں گیا ہوں. پھر شب بیداری ہوتی ہے ان کی. شب بیداری میں کیا ہوتا ہے, شب بیداری میں انہیں مطلب آخرت کے لیے وہ کرتے ہیں, وہ قبرستان میں راتوں کو لے جاتے ہیں. کوئی 3 بجے رات کو قبرستان جائے گا, یہ ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے اندر میں سے خوف نکالتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری اصل یہ, تو یہ تربیت بھی کرتے ہیں نا. اب یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. میڈیا یہ کرتے ہیں کہ جی بس وہ پنجاب یونیورسٹی میں ذرا اینٹ ٹلی تو بس وہیں پہ سارا کچھ شروع ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہر قسم مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. پنجاب یونیورسٹی نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ملک کے لیے, قیادت فراہم کی ہے. قیادت یونیورسٹیوں سے ہی آتی ہے. یہ تو ضیاء الحق صاحب نے اس کے اوپر پابندی لگا دی یونینوں کے اوپر, تو اب قیادت نہیں, آپ کے پاس لیڈرشپ کرائسس ہے. لیڈرشپ نہیں ہے کوئی. دیکھیں میں تو ہوں, اگر میری تربیت چلے قاضی صاحب نے 15 سال کی ہے اور میرے اچھے استاد مجھے ملے ہیں, مینٹرز ملے, میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوں. میری تنظیم میں یعنی مطلب ہوئی ہے, میری والدہ نے میری تربیت. یہ اس طرح کی چیز ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. میں تو بڑا خوش قسمت ہوں اس معاملے میں. میں اپنا جب میں نے مطلب انالیسس کرتا ہوں اور اپنی یعنی مطلب اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ بہتر ہوں عام لوگوں سے شعوری لحاظ سے. تو یہ چیزیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں. بالکل. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تک بھی مطلب پہنچے. اب فار ایگزامپل آپ کے پاس اور ایگزامپل بھی ہے, جو ہمارے آرمی چیف ہیں, یہ شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ وہاں پہ راولپنڈی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا, باجوہ صاحب کا. اچھا پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ یہ کرنل سہیل راجہ ایک شہید ہوئے ہیں ابھی پچھلے دنوں, پچھلے عرصے میں, وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ یعنی مطلب یہ کہ یہ جو PS to PM تھے ایک حسن فؤاد صاحب, یہ اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ بڑے سے بڑے لوگوں کی تربیت کی ہے. وہ چاہے یعنی حسین حقانی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ رہے ہیں اسلامی, وہ اب اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس سے وہ دور ہو گئے. احسن اقبال صاحب اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے ہیں.
تو اسلامی جمعیت طلبہ نے پورے ملک کو قیادت دی, انہوں نے صرف جماعت اسلامی کو نہیں دی, آدھی مسلم لیگ اور آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی پنجاب کے کئی لوگ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں, ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا, کچھ عرصے کے لیے رہے ہیں لیکن وہ ناظم اعلیٰ رہے ہیں اس کے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں انہوں نے قیادت فراہم کی ہے, اسلامی جمعیت طلبہ نے ملک کو قیادت دی ہے, اور ایسی قیادت دی ہے جو پیٹریوٹک ہے, یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ تو ان کو صرف پنجاب یونیورسٹی میں کہ جی لڑکا لڑکی, دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ کے والدین یا میری والدہ یا وہ لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھے نہیں برداشت کریں گے, اگر وہ آ جائیں آپ ان کے پیرنٹس ہو کریں وہ نہیں الاؤ کریں گے. لیکن وہ بالکل میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں, ابھی میں وہ لاسٹ اپنی باٹم لائن پہ آ رہا ہوں, سوری آپ کو قطع کلامی معاف. یہ جو مورل پولیسنگ ہے نا وہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. بالکل, یہ اچھی بات ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, مورل پولیسنگ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر بھی جو اس کی لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو یہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ وہ لوگ جب آتے ہیں نا, جب نئے لوگ آتے ہیں ان کو نیا جب وہ ٹرین کرتے ہیں تو وہ اپنے وہ کرنے کے لیے نا دکھانے کے لیے اپنا پاوا اور پامپ اینڈ شو, ہم ایک پاورفل جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح, تو وہ اپنا وہ دکھاتے ہیں لیکن ان کا احتساب ہوتا ہے پراپر, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ان کو چھوڑا نہیں, کئی ان کا اخراج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آ کے بول دیتا ہے اس کی وہ اچھی چیز. اب یہ جتنے بھی پاکستان میں جو کووڈ کے اندر الخدمت میں جو والنٹیئرزم ہوئی ہے سارے اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے تھے, کندھوں پہ پاگل ہیں یہ, پیٹھ پہ جو ہے نا وہ آٹا لے کے تو وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور مطلب یہ کہ مطلب اینیملز کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں. بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو دیکھیں الخدمت کے والنٹیئرز کون ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ والے ہیں. یہی مطلب جو پاکستان کی ریاست کا کام ہے وہ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ان کو شعور دے رہے ہیں کہ جی پاکستان ایک عقیدہ ہے, نظریہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میرے اندر اگر پاکستان کی محبت کسی چیز نے ڈالی ہے تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ نے, میری والدہ نے اور اسلامی جمعیت طلبہ نے ڈالی ہے. میں جب چھوٹا سا تھا, میں آپ کو بتا دوں, میری والدہ نیشنل گارڈ میں تھی جب ہوتا تھا یہ, تو اس کی اندر تھی میری والدہ, سول فورس تھی, ہاں ایک سول فورس تھی, تو یہ میری اس کی نیشنل گارڈ میں تھی. تو میری والدہ نے مجھے پہلے اسکول میں دیکھیں آرمی اسکول میں ڈالا, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں پہ میں ادھر رہوں گا. وہاں پہ داخلہ بھی نہیں ملتا تھا, لیکن چونکہ میرے والد صاحب کوئٹہ میں ڈاکٹر تھے اور وہ ان کے ساروں سے اچھے شہر میں, چھوٹا سا شہر تھا تو ہر کوئی جانتا تھا, پی آئی اے میں کام کرتے تھے تو وہ, اور پھر اس کے بعد اپنا ان کا ہاسپٹل تھا, تو ان کی وجہ سے مجھے آرمی اسکول میں وہ داخلہ مل گیا. میری والدہ کی وجہ سے انہوں نے وہ ڈالا, وہ میں وہیں پہ پڑھتا رہا. پھر وہی صبح جانا, وہی ملٹری ترانے اور اسمبلی اور تقریریں, اور مطلب یہ کہ سارا کچھ میں نے ادھر ہی سیکھا ہے. یعنی مطلب وہ ایک یہ جو کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج ہے نا, اسی کے وہ گلیوں میں اور وہ اس میں ہم پھر رہے ہوتے تھے, انہی کے وہ سنیما ہال میں یہ ہمیں موویز دکھاتے تھے, اور مطلب یہ کہ وہیں پہ وہ میوزک سکھاتے تھے, اور وہ مطلب ہر قسم کی ایکٹیویٹی, رائڈنگ, جو ملٹری کے اس میں اقرا APS واز دا بیسٹ اسکول ان کوئٹہ, تو میں وہاں پڑھتا تھا. اچھا, اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اسلامی جمعیت طلبہ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اسلامی جمعیت طلبہ میں کیا ہوا کہ میں رفیق بنا, پھر وہ امیدوار رکن بنا, لیکن میں ہر سال میری والدہ مجھے 14 اگست والے دن میں وہ مشعل بردار ریلی کے ساتھ جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ شی وانٹیڈ دیٹ آئی شوڈ لو مائی کنٹری, ٹھیک ہے نا. میں وہ ادھر تقریریں ان کی سنوں کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا, کیا ہوا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان ہے, لیکن وہ تو اصل جو چیز تھی وہ اسی تحریک کی وجہ سے ڈلی. یعنی مجھے کسی نے, اگر میں اپنے طور پہ ہوتا, جو میں نے پڑھ لیا ہوا ہے آج کل, میں نے ابھی حسین حقانی صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہیں, یعنی مطلب ہاں وہ بھی پڑھی ہے, اور وہ جو پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری بھی پڑھی ہے, یعنی اور بھی میں نے ایڈ حسین صاحب کی بھی پڑھی ہیں کافی, مطلب جتنی بھی کتابیں اس طرح کی ہیں نا وہ ساری میں نے پڑھی ہیں, اور تاکہ میں سمجھ سکوں. لیکن اللہ کا شکر ہے میری اتنی فاؤنڈیشنز میں نے مطلب یہ کہ سیمنٹڈ تھی اس حوالے سے کہ میں وہ جب میں پڑھتا تھا تو اس کا وہ کاؤنٹر میرے ذہن میں پہلے ہی آ جاتا تھا. یعنی مائی مائنڈ واز ناٹ فرٹائل فار این اینٹی پاکستان نیریٹو. بالکل ٹھیک ہے نا. میرا فرٹیلیٹی وہ جو تھی وہ شروع سے میری والدہ نے وہ بیج ایسے بو دیے گئے تھے. ہاں, یعنی اور غلط چیز نہیں تھی, یعنی مطلب حقیقی چیزیں کی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر میں جب کرٹیسزم کرتا ہوں تو میں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتا ہوں. میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا, میں کسی کی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا,
ٹھیک ہے. یعنی میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک فیشن بھی بن گیا نا کہ آرمی کی کر دو ان کو. ہاں نہیں میں ان کی دیکھیں بات سنیں, یہ جب میں کوئی یہ آرمی اور جو ریاست اور سارا کچھ ہے, دیکھیں یہ ہماری ملک کی ہے نا, یہ ہمارا ملک ہے, یہ اس کی یعنی مطلب ہے اگر اس کے اندر یونیفارم کے اندر کوئی آدمی ہے, اس کے ایکشن کی وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں ادارے کو نہیں ہم کہہ سکتے کچھ. لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ادارہ سو جائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھول جائے کہ بھئی ہم بھی کوئی وہ تھے, یا وہ اپنی اس میں اتنا نشے میں, اقتدار اور طاقت کے نشے میں گم ہو جائے کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ یہ بھی کوئی انسان ہے. تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں, لیکن یہ آتی ہیں جب آپ کا ذہن ٹھیک ہو, ٹھیک ہے نا. اوور نائٹ چینج تو نہیں آتی, ٹھیک ہے, اوور نائٹ نہیں آئے گی, یہ آہستہ آہستہ اسٹرگل کریں گے. لیکن اب یہ جو نئی جنریشن ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ اگر ملٹری ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ آپ کو نہیں بخشیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو قابو کر لیں گے, آپ ان کو اس طرح نریٹو وہ کر لیں گے یا یہ چیز کر لیں گے, یہ اتنے کوئک ہیں, یہ آپ کو ایسے. سر اب تو وہ ان کے پاس گلوبل ایگزامپلز ہیں, انٹرنیٹ ہے, وہ کمپیئر کرتے ہیں. پہلے آپ نے ان کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا, اب سب کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ادھر کا کیا نہیں. یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے یا جو بھی ہے نا, یہ آپ کے اوپر ہی ہو جانی ہے, کیونکہ آپ جب غلط کریں گے, ہو رہی ہے, آپ جب حقائق سے چھپائیں گے, آپ جب ان کے حقوق نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ زبردستی اپنی چیز مسلط کریں گے, تو وہ کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. بالکل. یہ آپ کو نئی جنریشن یہ تو واضح ہے کہ یہ نہیں چھوڑے گی. اگر آپ نے جو پہلے کر لیا تھا وہ ویل اینڈ گڈ, اس کو آپ بریف کیس میں بند کریں اور دریائے راوی میں بہا دیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو اب اگر آپ جن کو رائٹس نہیں دیں گے, جو نئی جنریشن ہے, وہ یوتھ کو آپ اگر ان کا خیال نہیں رکھیں, ان کے آپ امپلائمنٹ نہیں دیں گے, ان کو سوشل جسٹس نہیں ملے گا, ان کو اگر وہ نہیں ملے گا, وہ تھوڑی سی عیاشی چھوڑنی پڑے گی ہمارے لوگوں کو جو اوپر بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ نا ایک بہت موضوع ہے, اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہونے والی ہے کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے یا قیادت ہے, اس کا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے ایک سمپل سی اگزامپل ہے, جب آپ کے اوپر لون ہوتا ہے, وین یو آر انڈیٹڈ, تو آپ پھر اپنی وہ چیز یعنی مطلب اپنا کم کرتے ہو. نہیں, آپ خرچہ کرتے ہی نہیں ہو, آپ ارننگ پہ فوکس کرتے ہو تاکہ آپ کا, اور آپ اپنے مزے کم کرتے ہو, ہاں لون کم کر دیتے ہو. ابھی وہ کل میں نے کسی سے کہا کہ وہ 33 کروڑ روپے کسی VVIP اور کرافٹ کے لیے ECC نے منظور کر دیا. تو میں نے اس میں کہا کہ 33 کروڑ روپے منظور, بھائی ایک آدمی کے اوپر کیوں 33 کروڑ روپے آپ ایک ایئر کرافٹ پہ لگا رہے ہیں؟ آپ نہ لگائیں وہ, ٹھیک ہے نا, آپ ویڈیو پہ میٹنگ کر لیں. آپ نے اگر کہیں پہ جانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو آپ مت جائیں, آپ اپنے سبارڈینیٹ جو ادھر آلریڈی ہے اس کو بھیج دیں, ٹھیک ہے نا. آپ خرچہ کم کریں نا. ابھی یہ سنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے نئی گاڑیاں لے لیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ مجھے حیرانگی اس بات پہ, یہ مولانا ابوالعلا مودودی نے ایک بات کہی تھی, کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت سرکاری خرچ ہوتا ہے نا, اس کو یہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ابو جان کا یا ہمارے خالہ اور اماں جان یہ ہمارے لیے جہیز میں لے کے آئی تھی. یہ قوم کا ہے, قوم کا پیسہ ہے. یہ اگر آپ اس چیز کے اوپر امانت اور دیانت کا خیال نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو یہ ان کے اوپر بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں. ابھی 6 بلین کا انہوں نے پھر IMF سے لے لیا. پیٹرول کے اوپر وہ اسکائی راکٹنگ پہ جا رہے ہیں. یعنی میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میں کام کرتا ہوں نا, ملازمت کرتا ہوں, تو میں نے اپنے باس کو ریکویسٹ کی کہ سر میری جو ہے نا وہ فیول کا مجھے مسئلہ آ رہا ہے. تو ایک دفعہ ان کو کی, وہ پھر مطلب یہ تھوڑا وقت لگ گیا تو پھر نہیں ہو سکا. تو مجھے لٹرلی بڑا تکلیف ہونی شروع ہو گئی, یعنی مطلب بہت زیادہ فیول لگنا شروع ہو گیا نا, کام زیادہ تھا اس میں. تو میں نے ان کو پھر ریکویسٹ کی, میں نے ان کو منت کی کہ سر یہ آپ دیکھیں, وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑا دھیان رکھنے والے اور اس طرح کے ہیں, تو وہ انہوں نے میرا خیال رکھا. لیکن جو اصل چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ اگر نہ یہ خرچہ بڑھاتے, پیٹرول کی قیمت اگر اوپر نہ جاتی, ٹھیک ہے نا, تو وہ مینیج ہو جاتا. یعنی اب تو پیسے, اب تو اتنا زیادہ وہ جو الاؤنس ہیں لوگوں کے وہی برباد ہو گئے. پھر ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری جابز ہیں اس طرح کی چل رہی ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں,
دیکھیں میں قائد صاحب کا نوازا ہوں، لیکن مجھے تو انہوں نے تعلیم یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کی کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں، کوئی گولڈ مائنس تو وہ چھوڑ کے نہیں گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ شکر ہے کہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن ملازمت کرتے ہیں اسی طریقے سے. لیکن کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کبھی میں نے، جب میری والدہ ایم تھیں، یا کبھی میں نے ان کا کوئی ہے نا اس طرح کا کوئی انجوائمنٹ کی ہو یا کبھی وہ کیا، کبھی نہیں لیا. آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں. یہ میرے آس پاس کے لوگ تھے تو وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تھے نا، کبھی کوئی مراعات لے رہے ہوتے تھے کبھی. تو میرے نانا نے 17 سال تنخواہ نہیں لی نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے، وہ ساری ان کی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی تھی. میری والدہ کی جو پے آتی تھی وہ جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع ہو جاتی تھی. جتنے بھی ایم این ایز تھے ابھی بھی ان کے یہی ہیں. وہ کراچی کے ایم پی اے سید عبدالرشید صاحب ہیں ان کا، تو ابھی آج کل وہ ایک آیا ہوا بھی ہے، وہ انہوں نے سارے پیسے ادھر خرچ کیے ہیں. تو ہماری تو تربیت اس طرح کی ہوئی، تو ہم تو یعنی مطلب اب قوم کی جو امانت اور دیا نا، ہم پہلے تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں جو قائد اعظم نے کیبنٹ کی میٹنگ میں چائے بھی پلانے سے منع کر دیا تھا، تو یہ کہتے ہیں بھئی قائد اعظم کی بات نہ کیا کرو. ان کی تصویر لگاتے ہیں، ان کی وہ بت کو بھی پوجتے ہیں اور سب کچھ کوئی بت بناتے ہیں ان کے، کوئی کچھ کرتے ہیں، ان کی تصویریں لگاتے ہیں، کوئی ان کے کوٹس وہ کرتا ہے. جو انہوں نے ایکٹ کیا اس کو نہیں فالو کرتے. تو وہ انہوں نے کچھ کہا بھی ہے، وہ کچھ چھوڑ کے بھی گئے ہیں کچھ، ان کو بھی تو ان روایات کو بھی کئی لوگ سمجھیں گے یار یہ آئیڈیالزم کی بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ تو تھے نا، ہی واز آور فاؤنڈنگ فادر. سر بالکل بھی آئیڈیالزم کی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بھی جب دادا ابو ہمارے والد صاحب، میں نے اپنے دادا ابو کو نہیں دیکھا ہوا، وہ بھی پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے. تو بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت اس قسم کے لوگ تھے کہ اپنے گھر سے فرنیچر لے کے جاتے تھے. جی ایک وہ والے لوگ بھی تھے. اور ایک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں اکثر سکینڈلز آتے ہیں کہ جو جی او آر میں گھروں کی وہ ساری مرمت شروع ہو گئی ہے، سرکاری افسران پیسہ اڑا رہے ہیں. پتہ نہیں یہ یعنی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کنٹونمنٹس میں جائیں یا ملٹری کے ریسٹ ہاؤسز کو دیکھیں. ویسے میں رہا نہیں ہوں کبھی بھی، میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں، میں کبھی بھی پاکستان کے کسی ریسٹ ہاؤس میں کسی سرکاری میں نے کبھی کوئی مراعات نہیں لی. یعنی میں کبھی نہیں گیا، نہ میرا کبھی اس طرح کا کوئی ارادہ ہے کہ میں کوئی چیز. لیکن دوسری طرف ہمارے تقریباً کتنے زیادہ گورنمنٹ ملازمین ہیں جو فری، یعنی مطلب ان کے، مجھے اکثر یہ دوست بڑا فخر سے بتاتے ہیں اگر یار ہم ادھر گئے تھے، ہم نے ادھر آرمی ریسٹ ہاؤس میں رہے اور ادھر رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا ناردرن ایریاز میں، تو کالام کی طرف جا رہے تھے، تو مجھے ایک دوست نے کہا یار وہ اس کو تم کہہ دو، وہ کوئی ہمارا ایک دوست تھا تو وہ تمہیں ادھر کروا دے گا. میں نے کہا میں کیوں کہوں بھائی، تو میں اپنے ادھر جاؤں. ادھر یقین جانے میں وہاں پہ کیا، وہاں پہ وہ جماعت اسلامی کا مرکز ہے، میں ادھر رہا. اسی طرح ناران میں ایک سکول تھا، میں اپنا سلیپنگ بیگ ساتھ لے گیا، میں وہاں پہ رہا. اچھا اس کے بعد جب تھوڑا سا یا فیملی وغیرہ آ گئی ہے تو وہاں پہ میں نے ہوٹل لے لیا یا اس طرح کی چیز کبھی یقین جانے میں کبھی بھی، میرے بہت سارے کانٹیکٹ ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی نہیں لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2002 سے 2007 تک میں کبھی وہ یہ لاجز وغیرہ ملے ہوئے تھے والدہ کو، اس میں جماعت کے لوگ، یہ خواتین وغیرہ 6 ایم این ایز تھیں، تو ان کی میں کبھی ان میں نہیں رہا. میں قائی صاحب کے ساتھ جاتا تھا، ان کا وہ دفتر تھا، میں اسی میں ان کے ساتھ رہتا تھا. اور اگر ویسے بھی پرسنلی جانا تو ادھر ہی رہ کے تو وہیں سے یعنی مطلب میں چلا جاتا. آج بھی یعنی سب کچھ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جو جس مد میں ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ امانت اور دیان، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، وہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے، یہ دو بڑی. اور پھر علامہ اقبال نے بھی کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ صداقت، عدالت اور شجاعت، یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، یہ انہوں نے ایویں ہوائی فائرنگ نہیں کی، کریکٹر بلڈنگ کی بات، یہ انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ محنت، مشقت، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور یہ ہم اس کو اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی جو آئیڈیلز ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور ہم آپس میں ہی وہ کرنا شروع کر دیں، تو اچھا میں اکیلا نہیں ٹھیک کر سکتا ہے اس کو، نہ یہ کوئی کسی ایک آدمی کا کام ہے، یہ تو قوم کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے کیا فرق پڑے گا میں اگر پاکستان میں رہوں یا کسی اور ملک میں رہوں، میں ایز اے انڈیویجول تو میں ٹھیک ہے، قانون جو بھی ہوگا میں اس کو فالو کر لوں گا. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے گا تو یہ، بھائی کیوں ہوگا اس طرح؟
اگر پاکستان بن گیا، میں تو پاکستانی ہوں نا، میری آئیڈینٹی پاکستانی ہے، میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، ساری چیزیں ہوئی ہیں، میری تو آئیڈینٹی وہی ہے، اور مجھے پاکستان سے محبت ہے. میں کسی اور یعنی مطلب مجھے یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ میں جا کے کوئی اور نیشنلٹی لوں یا کہیں اور جا کے پڑھوں. پاکستان میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو دنیا کے کسی بھی اچھے ملک میں، بلکہ زیادہ آزادی ہے. مطلب میں یہاں پہ کوئی بات کر سکتا ہوں، میں یہاں پہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہوں، یہاں پہ میری عزت ہے، یہاں پہ اچھے لوگ ہیں، دوست یار ہیں. مطلب یہ کہ ان کی ایک ہمارا معاشرہ ہے، یعنی ہمیں اچھی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا. اب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جی وہ ہمیں دیکھا دیکھی میں نا، نفسا نفسی میں ہم اتنے وہ ہو گئے کہ بس آپ نے دیکھا ہوگا کابل میں وہ سارے لوگ وہ جہاز کے ساتھ لٹک کے تو امریکہ جانے لگ گئے، اور وہ سارا یہ تو کہیں پہ بھی آپ کریں تو یہ شروع ہو جائے گا. لاہور میں بھی کریں تو ہو جائے گا، دلی میں بھی کریں تو یہ ہو جائے گا. یہی یعنی مطلب یہ ہر جگہ میں ہر بندہ بھاگنا چاہتا ہے یہاں سے، لیکن محنت نہیں کرنا چاہتا کوئی. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ ہمارا جو کریکٹر ہے قائدین کا وہی اس طرح کا ہے. بیوروکریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ بیوروکریٹس کے آفیسز میں گیا ہوں، میں نے کبھی اپنی آئیڈینٹی نہیں شو کی. حالانکہ مجھے قاضی صاحب کہتے تھے جہاں پہ بھی جاؤ پہلے اپنا تعارف کراؤ، یہ ان کی مجھے، لیکن میں نے کہا رحمی کہے گا کہ آگے ہے وہ کر رہے، تو ملازمت میں تو اس طرح نہیں ہوتا. تو میں جاتا ہوں ادھر ان کے ساتھ وہ، لیکن مینرز تو وہی ہوتا ہے یار. یقین جانے کوئی مطلب یہ ہے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا جتنے فرعونیت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. یعنی میں صرف سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور دل میں کڑتا ہوں. یعنی کبھی کبھی تو مطلب میں یہ آتا ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اس نے یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. اس کا پھر جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کن کن چیزوں میں انوالوڈ ہے اور یہ کیا کیا کر رہا ہے، تو وہ اور بندے کو حیران پریشان کر دیتا ہے. تو لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے یعنی پبلک سرونٹ ہونے کی بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ان کے اوپر آقا ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ویسے وہ نوکر ہیں. ہاں، تو قاضی صاحب کی جد و جہد ان آقاؤں کے خلاف تھی، تو وہ ہمیں دیے انہوں نے. ہی واز اے لا ان ہارٹ. وہ تھانوں میں بھی پہنچ جاتے تھے، مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری چیزیں سوات میں وہ لیکچرار تھے، تو وہ جو خان آف سوات تھا، تو یہ قاضی صاحب لوگوں کی مدد کرتے. تو اس کو یہ تھا کہ یار یہ تم یہاں پہ کیوس مچا رہے ہو کہ تم ادھر یہ لوگوں کی مدد امداد کرتے اور سارا کچھ. تو وہ انہوں نے اس کو وہ کیا، تو وہ چھوڑا ہے وہاں سے کہ میں اگر لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا اور آپ کا میں کوئی غلام تھوڑی ہوں. تو پھر وہ ان کی دیکھیں آہستہ آہستہ یہ جب لوگ ریزسٹ کرتے ہیں تو چیزیں پھر چینج ہو جاتی ہیں. آپ سوات دیکھیں، ادھر کوئی خان آف سوات اور اس کا نہیں ہے، سب یہ خان سردار جاگیردار یہ سارے چلے گئے. سر یہ سی ایس ایس آفیسرس کو شوق تو بڑا ہوتا ہے کہ ٹویٹر پہ آ کے بتانا کہ ہم نے سی ایس ایس کر لی ہے، لیکن جو ایکچوئل ان کا مینڈیٹ ہے وہ اس پہ کام نہیں کرتے. اگر وہ کر رہے ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. دیکھیں یہ تو برٹش کا نظام ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. میں نے یہ اس کے اوپر یہ ایک چائنیز پروفیسر ہے اس کا لیکچر سنا تھا بڑا لمبا. تو اس نے شنگ زے، یہ کوئی ان کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق بیسٹ آف دا بیسٹ، ٹھیک ہے نا، یہ سلیکٹ کرتے ہیں. 1 ملین لوگ چائنا میں ہر سال اپیئر ہوتے ہیں اور ان میں سے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ یہ سلیکٹ کرتے ہیں. پھر چائنیز پولٹ بیورو جو ہے وہ ہماری جمہوریت کے حساب سے تو نہیں ہے، لیکن وہ اس میں پولٹ بیورو کا یہ ہے کہ سلیکشن پلس الیکشن ہے، کہ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. یہ سر ہمارے اس میں جس کا منہ اٹھا کے دیکھو. اب یار آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سارے ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ پیچھے سے نہیں چلتا. میں نے آپ کو آپ نے سوال کیا تھا، اس کا میں شارٹ سا جواب دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی آج تک اقتدار میں کیوں نہیں آئی. آپ مجھے $500 ملین دیں، میں آپ کو 2000 جو نیکسٹ الیکشن آ رہا ہے وہ میں جتوا دوں گا آپ کو. لیکن اگر یہ جیت جائے گی جماعت اسلامی، میں ویسے ہی ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے کیونکہ میں جماعت اسلامی میں اس وجہ سے نہیں ہوں، میں تو اپنے تزکیہ نفس کے لیے ہوں، جو غلبہ دین کی جدوجہد ہے اس میں ایز اے کارکن میں کام کرتا ہوں. میں ایک یونٹ ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں جماعت اسلامی لاہور ویسٹ. میں اس کے اندر یعنی مطلب پبلک سیکریٹریٹ کی ذمہ داری ہے میرے پاس. آئی ایم ناٹ ان دا لیڈرشپ اور ازم. میں اس میں جاتا ہوں، ادھر لوگوں کے کوئی مسائل مسئول ہوتے ہیں وہ میں ان کو حل کرتا ہوں. میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی وہ ہے، اور میں اسی میں ہی یعنی مطلب یہ کہ بالکل گراس روٹ سے انٹر ہوا ہوں. لیکن جماعت اسلامی
وہ پیسہ جو یہ لوگ لگاتے ہیں اس کے اوپر وہ ویلفیئر پہ خرچ کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم اس کے جواب دیں. اگر صداقت نہیں ہوگی ان کے اندر، لوگ پیسہ کیوں جماعت اسلامی کو دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو ہر بندہ پیسہ دیتا ہے کیونکہ ان کے اوپر یقین ہے کہ یہ کبھی یہ 2 نمبری نہیں کریں گے اس کے اندر، یہ اس مستحق تک پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس تک مستحق تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر مطلب یہ کہ اللہ کے پاس تو جواب دینا ہے. جماعت اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا، ابھی اگر یہ ان کے پاس آپ یہ سوچیں کہ مجھے $500 ملین دیں میں تو جیت جاؤں گا، لیکن یہ جو میں دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کام کون کرے گا؟ یہ تو اتنے وہ ہیں. آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لینا. عمران خان صاحب وزیر اعظم، میں نے کبھی عمران خان صاحب کے اوپر کبھی کوئی تنقید نہیں کی، نہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں بڑے بڑے لیڈرز کے اوپر تنقید کروں. لیکن آپ دیکھیں نا وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر ان کو کوئی فیصلہ لینا پڑ جائے، اگر وہ جو میں سمجھتا ہوں ان کو لینا چاہیے تھا، اپنے مینیفیسٹو میں کمپیئر کر لیں کتنے فیصلے کیے انہوں نے، وہ سب سے وہ ہو گیا. جماعت اسلامی آئے گی نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ان کے ساری شاخرچیاں بند ہو جائیں گی. وہ تو نہیں بخشتے. ٹھیک ہے نا. ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ جماعت اسلامی جس دن آ گئی اقتدار میں، ایک تو پہلی بات یہ کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی. مظلوم جو ہوگا نا اس کی دادرسی ہوگی. کوئی یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم اور یہ میں نہیں مانتا، یہ وہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی یہ چیزیں کرنے کے لیے نہیں، مطلب آپ نے اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو ون کرنا ہے کہ آپ نے ان کو متنفر کرنا ہے. کوئی یہ کسی کے اوپر یہ برقے مرکے اور یہ سارا پروپیگنڈا ہے. سب اپنے جس طرح چل رہے ہیں ویسے ہی نارمل چلے گا. جو پاکستان کے اندر ہماری معاشرتی چیزیں ہیں، جو رسم و رواج ہیں، روایات ہیں، ایسٹرن ایتھکس ہیں، وہ ساری چلیں گی. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی اس میں نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ان کی شاخرچیاں ہیں، یہ جو قرضے مرضے ہیں اور سارا کوئی IMF کے پاس نہیں جائیں گے. کسی کی ڈکٹیشن ول ناٹ بی اے گن فار ہائر. ٹھیک ہے نا. یہ 33 کروڑ روپے جو یہ VVIP ایئر کرافٹ کے لیے لیتے ہیں یہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. ان کی یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں گارنٹیڈ نہیں دیں گے. کوئی فوج کشی نہیں ہوگی کہیں پہ کوئی مطلب یہ سنیپ چیکنگ اور یہ نہیں ہوگا سارا کچھ. اگر کوئی کرے گا اس کو وہ ہوگا. عدلیہ اپنا پورا وہ انصاف کرے گی، اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاتا ہوں، میں یہ عدلیہ کی بات آ گئی کہ جناب یہ نسلہ ٹاور والا ایشو آیا تھا، اس پہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ گئے تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس وہ سنا دیا کہ وہ کرنا. بھائی وہ آپ نے اگر وہ جو حیات ٹاور ہے اس کو آپ بنا رہے ہیں، گرینڈ حیات اور نہیں کراچی والا. اچھا ہاں. تو وہ مطلب یہ کہ نسلہ ٹاور جو ہے اس میں اس کو آپ گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف آپ لیگلائز کر رہے ہیں، دوسری طرف گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرف اچھا اب یہ آپ اوپر سے آپ کہتے ہیں بھئی جماعت اسلامی کا امیر ہے، اس کو آپ بلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم کون ہو؟ بھئی وہ جماعت اسلامی کا امیر ہے، تم کون ہو؟ ٹھیک ہے نا. آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. آپ کو عزت کرنی چاہیے لوگوں کی کہ ان کا رائٹ ہے. یہاں پہ سیاست نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی سیاست؟ ٹھیک ہے نا. سیاست ہوگی تو یعنی لوگوں کا، قوم کا کون؟ آپ تو مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیت بھی اپنے باہر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ حق پہ انصاف کرو اور وہ فیصلے کرو. ٹھیک ہے نا. تو وہ فَأَحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ یہ آپ نے لکھا ہوا ہے لوگوں کے اندر، اور اندر آپ یہ بات کرو کہ بھائی تو آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کے کردار میں اور آپ کے گفتار میں کیا فرق نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. بالکل. زندگی بھی چلتی رہے گی اور وہ بھی عزت کے ساتھ آپ کا احترام کر کے واپس آ کے، کیونکہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. ہمیں آپ سے کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے. یہ تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں بھائی پیسے دلوا دیں ان کو، غریب لوگوں کو پیسے دلوا دیں. کون سا کوئی حافظ نعیم الرحمان کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے دو؟